الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف. مومن سراپا ہے، الفت اور محبت ہوتا ہے. اس کا سراپا ہی الفت اور محبت کی خوشبو کو بکھیرتا ہے. المؤمن مألف. پھر اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو لوگوں سے مانوس نہ ہو اور لوگ اس سے مانوس نہ ہوں. اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں. پھر اللہ کے نبی فرمانے لگے لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا. تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا. تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. محبت ایمان کی علامت ہے. محبت و الفت ایمان کی علامت ہے. بیٹے کی باپ سے محبت، باپ کی بیٹے سے محبت، شوہر کی بیوی سے محبت، بیوی کی شوہر سے محبت، بہن اور بھائی کی الفت اور محبت کا تعلق، جو محبتیں ہیں. محبت بڑا پاکیزہ لفظ ہے، بہت پاکیزہ، جو ایمان کی علامت ہے. ہمارے ماحول نے اس کا استعمال غلط کر لیا ہے کہ جہاں محبت کا لفظ استعمال آتا ہے تو وہ ذہنیت جو فسق و فجور کی عادی ہو چکی ہے، مطلب ہے تعلقات ناجائز ہیں، تعلقات غلط ہیں. اسلام میں یہ محبت کا لفظ بہت پاکیزہ لفظ ہے، بہت پاکیزہ، جو ایمان کی علامت ہے، جو ایمان کی علامت ہے. جہاں آپس میں یہ محبت اور الفتیں ہیں، سمجھو وہاں ایمان ہے، وہاں ایمان ہے. گھرانہ اگر اہل ایمان والا ہے تو بھائی اس ایمان کا تقاضا ہے کہ اس گھرانے میں محبتیں اور الفتیں بھی ہوں. اگر یہ خاندان اہل ایمان کا ہے تو ایمان کا تقاضا یا محبتوں کے پھول بھی کھلی ہوئی ہوں. یہ دفتر والے سارے ایمان والے ہیں، ایمان کا تقاضا یا محبتوں کی مٹھاس بھی ہو. یہ محلے والے، یہ مسجد والے سارے اہل ایمان ہیں تو اس کا تقاضا یا محبتوں کی خوشبو بھی ہو. المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یالف ولا مومن تو سراسر الفت اور محبت کا سامان ہے. لا تؤمنوا حتی تحابوا. ایمان نہیں ہے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو.
اتنی یہ بات محبت کی اہم ہے. دو مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا اور اس اختلاف کا غصہ ہے، اندر طبیعت میں غصہ ہے. شریعت نے طبیعت کی رعایت کی ہے، ٹھیک ہے، 1 دن بات نہیں کی، 2 دن بات نہیں کی، 3 دن بات نہیں کی، 3 دن کے بعد بات چیت کا بند ہونا، سلام جواب کا نہ دینا، شریعت کو یہ قبول نہیں ہے، یہ حرام ہے. فیصلہ آ جاتا ہے اس شخص کی نیکیوں کی قبولیت روک دو، جب تک کہ ان کے دل آپس میں صاف نہیں ہوں گی ان کے نیکیاں قبول نہیں ہوں گی. نہ رمضان میں قبول ہوں گی، نہ 15ویں شعبان میں قبول ہوں گی، نہ لیلۃ القدر کی رات میں قبول ہوں گی، نہ مبارک سرزمین پر قبول ہوں گی. یہ مسلمان ہے؟ اس لیے کہ جہاں ایمان ہے وہاں تو الفت اور محبت ہے. اگر انبن ہو بھی گئی، خلاف طبیعت احوال آ بھی گئے، اختلاف پیدا بھی ہو گیا، 3 دن تک شریعت نے اس کی طبیعت کا لحاظ رکھا ہے. 1 دن، 2 دن، 3 دن، اب غصہ ختم ہونا چاہیے. اختلاف رہے کوئی بات نہیں، سلام جواب نہیں چھوڑنا، بات چیت نہیں ختم کرنی، یہ حرام ہے. گھروں کا حال دیکھیے نا، جو رشتے محبتوں کو بڑھا دیا کرتے تھے، جو رشتے محبتوں کو بڑھا دیا کرتے تھے، انہی رشتوں سے اب نفرتوں کے کانٹے اگنے لگے. آپس کے دوستوں میں بڑے اچھے تعلقات ہیں، جہاں ان کے آپس کے رشتے ہوئے، بیٹی اور بیٹے کے تعلقات خراب ہو گئے. بہن اور بھائی کے آپس میں بڑی محبت تھی، جہاں ان کی اولادوں کے آپس میں رشتے ہوئے، تعلقات خراب ہو گئے. فلاں اس کا 40 سال سے جاننے والا تھا، بڑا اچھے تعلقات تھے، جہاں بیٹی اور بیٹے کے آپس میں رشتے ہوئے، تعلقات خراب ہو گئے. جو رشتے محبتوں کو پروان چڑھایا کرتے تھے، آج انہی رشتوں سے نفرتوں کے کانٹے اگنے لگے. محبتیں گلیوں سے نہیں، بازاروں سے نہیں، ایوانوں سے نہیں، سڑکوں سے نہیں، میرے گھروں سے بھی روٹھ گئی ہیں. یہ محبتوں کے پھول میں عرض کر رہا ہوں، صرف بازاروں سے نہیں، دفتروں سے نہیں، ایوانوں سے نہیں، اداروں سے نہیں، گھروں کے اندر بھی محبتوں کے پھول مرجھا گئے ہیں. ہاں، اس محبت کا غلط استعمال بہت، اس کو حرام کا ذریعہ بنا لیا ہے. ذہنیت گندی، مزاج گندے، طبیعتیں گندی، فسق و فجور کا مزاج، یہ محبتیں حرام، یہ پروان چڑھ رہی. جو محبتیں نہیں، حقیقت میں فسق ہے، فسق، یہ پروان چڑھ رہی، یہ اپنی تاریخ رقم کر رہی ہے، یہ اپنے کارنامے دکھا رہی ہے کہ ان ناجائز تعلقوں سے باپ کا رشتہ بھی گیا، ماں کا رشتہ بھی گیا، خاندان کا رشتہ بھی گیا، اسلامی قدریں بھی گئیں، اسلامی مزاج بھی گیا، اسلامی معاشرہ بھی گیا، کفر کی بستی، کفر کی زندگی بھی برداشت ہے. یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے. یہ جو ایمان کا تقاضا تھا، باہمی محبتیں،
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تو محبتیں دیتا ہے، ایمان تو محبتیں دیتا ہے، ایمان تو محبتیں دیتا ہے، اور آپس کا جھگڑا، یہ آپس کا جھگڑا فرمایا یہ اس طرح ہے، اس طرح جس سے بال صاف ہوتے ہیں، اور پھر فرمایا یہ آپس کا جھگڑا وہ اس طرح ہے جو بال نہیں صاف کرتا، تحلق الدین، سارا دین صاف کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ جہاں آپس کا جھگڑا ہوا وہاں اناد بھی ہے، وہاں بغض بھی ہے، وہاں بدگمانی بھی ہے، وہاں تہمت بھی ہے، وہاں غیبت بھی ہے، اور یہ اس کے حق میں سراپا ہے، شر بن گیا، تو پھر اس کے اندر خیر کہاں رہی؟ جہاں آپس کا جھگڑا ہوا اندر بغض بھرا ہوا، اناد بھرا ہوا، اس کے لیے برائی بھری ہوئی ہے، بدگمانی بھری ہوئی ہے، زبانوں پہ غیبت ہے، طنز ہے، تہمتیں ہیں، تحلق الدین، اس نے سارا دین صاف کر دیا۔ محبتیں ایمان کی علامت، جھگڑے اس سے سارے دین کا صفایا۔ تو میرے عزیزو، تو پھر تو ہمارے گھروں میں محبتوں کا ماحول ہو نا، میاں بیوی میں، ساس بہو میں، نندوں میں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، محبتیں ہوں، بہن بھائیوں میں محبتیں، جھگڑا سارا دین صاف ہو جاتا، اناد بھی ہوگا۔ چونکہ غیبت سے جھگڑے بڑھتے ہیں، جھگڑے بڑھتے ہیں۔ شریعت نے غیبت پہ اتنی سخت گرفت فرمائی ہے، سخت گرفت فرمائی ہے، شدت کے ساتھ اس کی مذمت کی ہے، شدت کے ساتھ، اور یوں کہا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردار کا گوشت کھانا ہے۔ ایک تو انسان کا گوشت کھانا درندگی ہے، اور پھر انسان مردہ کتنی درندگی ہے، اور وہ پھر انسان بھی اور مردہ بھی اور اپنا خونی رشتہ بھی، بھائی بھی، بتائیے درندگی کی انتہا۔ درندگی کی انتہا غیبت، اس سے جھگڑا بڑھتا ہے، اس سے جھگڑے آتے ہیں، اس سے بغض آتا ہے، اس سے دین صاف ہو جائے گا۔ غیبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے۔ جب صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا کہ غیبت کے بارے میں اتنی سخت بات، کہنے لگے یا رسول اللہ مل غیبہ، یہ غیبت ہوتی کیا ہے؟ یہ غیبت ہوتی کیا ہے؟ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تو پس پشت اپنے بھائی کا تذکرہ ایسا کر رہا ہے کہ اگر اسے پتہ چل جائے تو اسے ناگواری ہو۔ تو اپنے بھائی کا پس پشت اس کی عدم موجودگی میں ایسا تذکرہ کر رہا ہے، ایسا تبصرہ کر رہا ہے، اس کے لیے ایسا تجزیہ کر رہا ہے، اگر وہ سنے تو اسے ناپسند ہو، اسے ناگوار ہو۔ فرمایا یہ غیبت ہے، یہ زنا سے بدتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ برائی اس میں ہو تو
اگر یہ کمزوری اس میں ہو تو، اگر یہ کوتاہی اس میں ہو تو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر برائی اور کوتاہی نہیں ہے یہ تو تہمت ہے، اس کی سزا تو دنیا میں 80 کوڑے ہیں۔ برائی ہے پھر اس کے پس پشت تو یہ بات کر رہا، تبھی تو غیبت ہے۔ ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ایسا تذکرہ کر رہی ہے اس کے پیٹھ کے پیچھے، ایسا تبصرہ، ایسا انداز۔ بس اوقات غیبت رویوں سے بھی ہوتی ہے، کسی نے کسی کی تعریف کر لی، اس نے اب ہوں سے ساری کہانی بتا دی۔ رویوں سے غیبت، برائی۔ ہاں یہ بھی اس میں اچھائی ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ اب لیکن کے بعد جو تجزیہ شروع ہوتا ہے، اگر یہ اس کے سامنے ہو تو اسے کتنا برا لگے۔ یہی تو غیبت ہے، یہی تو زنا سے بدتر گناہ کر رہا، تسبیح بھی چل رہی، اس کی بزرگی بھی چل رہی، اس کی بزرگی بھی چل رہی، اس کی تسبیحات بھی چل رہی ہیں، اس کے وظائف بھی چل رہے، اور صبح شام گھروں میں غیبت کا مشغلہ بھی چل رہا۔ نحوست نہ ہو تو اور کیا ہو، نحوست نہ ہو تو اور کیا ہو، دل نہ ٹوٹے تو اور کیا ہو، دین کی صفائی نہ ہو تو اور کیا ہو، سارا دین برباد نہ ہو تو اور کیا ہو۔ دسترخوان دیکھیے، صبح دیکھیے، شام دیکھیے، اس کے پیچھے اس کے تذکرے منفی، اس پہ طنز، اس پہ تنقید، اس کی برائیاں۔ ذکروں کا آخا کا بما یکرہ، برے تذکرے کر رہے ہیں۔ تو یوں تو ہر شخص کی غیبت بری ہے، بہت بری ہے، بہت بری ہے غیبت، زنا سے بدتر، مردار کا گوشت کھانا۔ لیکن محدثین نے لکھا، مفسرین نے بتایا، اہل علم نے رہنمائی فرمایا پھر ان میں سب سے بدترین غیبت علماء کی ہے، صلحاء کی ہے، متقی لوگوں کی ہے، بزرگ لوگوں کی ہے۔ یہ بدترین غیبت ہے، اور یوں کہا کہ لحوم العلماء سموم، ان کا گوشت بڑا زہریلا ہے۔ کسی اور کا گوشت کھاؤ گے مردار کا شاید اتنا زہریلا نہ ہو، لیکن ان کی غیبت کرو گے، ان کا گوشت بہت زہریلا ہے، بس اوقات ایمان کا بیج ہی مر جاتا ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا تھوڑا سا تجربہ اور اپنے اساتذہ اور بڑوں کی ایک بات بتاؤں۔ جن گھروں میں علماء کے تذکرے، دینداروں کے تذکرے، صلحاء کے تذکرے، نیک لوگوں کے تذکرے، بزرگوں کے تذکرے اچھے ہوتے ہیں، ادب کے ہوتے ہیں، احترام کے ہوتے ہیں، عظمت کے ہوتے ہیں، بڑائی کے ہوتے ہیں، اللہ ان کے اولادوں کو یہ دولت دے دیا کرتا ہے۔ اور اگر ان کے اولادیں اس درجے تک نہ پہنچیں، ان کے پوتے پوتیوں کو اللہ یہ دولت دے دیتا ہے۔ ان مبارک تذکروں کی اتنی برکت ہے۔ صاحب علم کا تذکرہ میرے گھر میں بڑا عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، شان کے ساتھ، اس کی خوبیوں کا تذکرہ، اس کی اچھائیوں کا تذکرہ، اس کی فضائل کا تذکرہ۔ تو میرا بچہ چاہے گا نا میں بھی ایسا بنوں جس کا ابا میرا تذکرہ اتنے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، جس کا میں ساری زندگی اماں سے اتنے اچھے تذکرے سنتا رہا ہوں، میں بھی ایسا بن جاؤں۔ بچوں میں بچپن ہی سے
اس نیکی آدمی کی طرح بننے کا شوق پیدا ہو جائے گا. اور اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، جو بظاہر دیندار ہیں، اگر ان دینداروں کے گھروں کے اندر اہل علم کا تذکرہ غلط ہو گیا، اہل دین کا تذکرہ برائی کے ساتھ شروع ہو گیا، اہل صلاح کے اوپر تنقید اور عیب اور ان کی برائیوں کا تذکرہ شروع ہو گیا، ان کے گھروں سے علم بھی اٹھ جاتا ہے، دین بھی اٹھ جاتا ہے. اور ایسی میری نظروں میں دسیوں مثالیں موجود ہیں، دسیوں مثالیں موجود ہیں، جن کے ابا، جن کے بڑے اہل علم کے ساتھ، اہل دین کے ساتھ احترام سے ملتے ہیں، ادب سے ملتے ہیں، عظمت سے ملتے ہیں، اور ان کے گھروں میں ان کے تذکرے مبارک چلتے ہیں، اللہ ان کی اولادوں کو یہ دولت دے دیتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں میں علم جاری فرما دیتے ہیں. اور اگر اہل دین کا، اہل مدارس کا، اہل صلاح کا، اہل تقوی کا، وہ اللہ کے نیک بندوں کے تذکرے ہمیشہ تنقیدی ہوں اور ہمیشہ ان کے عیب اور کمزوریوں کو دیکھا جائے اور برے انداز سے ان کے تذکرے کرتے رہیں گے، اس گھر سے یہ نیکیوں کا سارا سلسلہ ختم ہو جاتا. جب میں اپنے بچوں کے سامنے تذکرے ہی برے کر رہا ہوں تو میرے بچے کہاں ایسا بننا چاہیں گے؟ کہاں وہ سوچیں گے میں بھی علم پالوں، میں بھی علم حاصل کر لوں، میرے سینے بھی نبوت کا علم آ جائے، میرے اندر بھی آسمانی علوم کا خزانہ آ جائے؟ کہاں چاہیں گے؟ اس لیے کہ اس نے تو ہمیشہ زنا ہی اس کے تذکرے برے، ان کی حقارت سنی، ان کی برائی سنی، ان کی غیبت سنی، ان پہ طنز سنا، ان کا مذاق سنا، ان کی تنقید سنی، تو کہاں چاہے گا کہ میرے دل میں علم کا نور آ جائے؟ اور جہاں یہ تذکرے مبارک ہوتے ہیں، سبحان اللہ، دینداری کی زندگی میں کوتاہی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ نے ان سے نیک لوگوں کی محبت دے دی، ادب دے دیا ہے، احترام دے دیا ہے، اس کے زبان پر ہمیشہ ان لوگوں کے اچھے تذکرے ہیں، اللہ اس کی اولادوں کو دین میں، نیکی میں بہت آگے کر دیتے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری دی ہے، ایک خوشخبری دی. ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک آدمی اہل صلاح سے، اہل تقوی سے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں ان کی بڑی عقیدت ہے، اس کے دل میں ان کا بڑی عظمت اور احترام ہے، لیکن نیکیوں میں اس جیسا نہیں ہے، قدم بقدم اس کے ساتھ چلے، ان کی زندگی کی تصویر 100% اس میں آ جائے، ایسا نہیں، محبت بہت ہے لیکن زندگی 100% اس جیسی نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرے گا اللہ قیامت میں اسے اسی کے ساتھ اٹھا دے گا. اسی کے ساتھ اٹھا دے گا. نیک لوگوں سے محبت رکھتا تھا، اہل صلاح سے، اہل تقوی سے محبت تھی، اہل علم کی عظمت، احترام، ادب اس کی زندگی میں تھا. اللہ کمیاں پیشیاں معاف فرما کر ان کے ساتھ اٹھا دے گا. المرء مع من احب، جن سے یہ محبت کرتا ہے. تو یہ محبتیں کیسے آتی ہیں؟ بچوں میں، بچیوں میں، گھرانوں میں کیسے آتی ہیں؟ جب وہ اپنے بڑوں سے ان کے تذکرے اچھے سنیں گے نا، ان کے فضائل سنیں گے، ان کی اچھائیاں سنیں گے، ان کی عظمتوں کے تذکرے سنیں گے، تب ان کے دلوں میں محبت آئے گی. اور اللہ نہ کرے اگر بچپن ہی میں ان بچوں کے دل و دماغ میں ان کی برائی ہی بیٹھ گئی، ان کے کمزوریوں کا تذکرہ سنا، ان کا مذاق سنا، ان پر طنز سنا، ان کی حقارت سنی، تو کہاں وہ دین کی طرف آئے گا؟
تو بڑی بلا ہے غیبت. میں عرض کر رہا ہوں یوں تو ہر انسان کے لیے غیبت بری ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اہل صلاح اور اہل علم کی غیبت ہمارے بچوں میں ہماری زندگیوں میں آ گئی تو یہ تو بدترین ہے، بدترین. اور یہ مشغلہ ہے بدقسمتی سے، یہ ہماری محفلوں کا مشغلہ ہے. اور اب غیبت تو میسج کر دیا اور میسج کو پھیلا دیا اور سنی سنائی اسے عام کر دیا، اس پہ تبصرہ کر دیا، نہ لینا نہ دینا، رائے دے دی. لا حول ولا قوت باللہ. عجیب مزاج ہیں. بس اوقات اتنی دور کے کوڑی لے کے آتے ہیں اس بیچارے کے فرشتوں کی بھی خبر نہیں ہوتی جو اس کے بارے میں لوگ تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. محرومی ہے، بدقسمتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عقبہ ابن عامر آئے رضی اللہ تعالی عنہ. کہنے لگے یا رسول اللہ من نجا، فتنے کا دور ہے، ظلمت اور اندھیرے ہیں، نجات ان فتنوں سے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے 3 نصیحتیں فرمائی. ان میں پہلی فرمائی املک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا. املک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا. املک لسانک، اسے قابو میں رکھنا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 پہلوؤں کے درمیان شرمگاہ اور 2 جبڑوں کے درمیان زبان، ان دونوں کی حفاظت کر لے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یا دین میں فساد شہوت کے راستے سے ہے، یا دین کی بربادی زبان کے راستے سے. فرمایا ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. اضمن لہ الجنہ. املک لسانک، زبان کو قابو میں کر لے. اسے روک لے. اور اب میں عرض کر رہا ہوں انگلیوں کو روک لے. اب تو یہ بھی ہے نا، میسج کرنا ہے اس میں، اس کو آگے پھیلانا ہے، پیغام کو آگے پھیلانا ہے، اس پہ تبصرے لکھنے ہیں، اس پہ تجزیہ کرنا ہے. میسج غیبت ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں غیبت کی حقیقت، فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تو اپنے بھائی کا اس کی عدم موجودگی میں ایسا تذکرہ کرے کہ اس کی موجودگی میں وہ تذکرہ اسے ناگوار گزرے، ناپسند ہو، برا لگے. یہی تو غیبت ہے. اس سے عناد بڑھتا ہے، اس سے بغض بڑھتا ہے، اس سے جھگڑے بڑھتے ہیں. اور جہاں جھگڑا آیا سارا دین صاف ہو گیا، سارا دین صاف ہو گیا. آج ہمارے گھروں میں بدقسمتی سے محبتوں کے بجائے جھگڑے ہی جھگڑے ہیں. ایمان اور محبت کی خوشبو کی بجائے فساد ہی فساد ہیں. کہ غیبت ہے، زبان قابو میں نہیں ہے، زبان صاف نہیں ہے. فرمایا املک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. فرمایا وابکی علی خطیئتک، تجھے دوسروں کی کیا پڑی ہے میاں، اپنی نہ بیڑو. تمہیں دوسرے کی کیا پڑی، اپنی نہ بیڑو. وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پہ روتے رہو. اپنی نہ بیڑو. دوسروں پہ تبصرے، تجزیے، انگلیوں کا اٹھانا، تمہیں کسی کی کیا پڑی ہے. وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پہ روتے رہو. ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ عظنی واوجز، مجھے نصیحت فرمائے مختصر سی تاکہ میں یاد رکھ سکوں
اپنی زندگی کا معمول دستور بنا سکوں. عزنی و اوجز. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بھی 3 نصیحتیں فرمائیں. فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع. بھائی نماز یوں پڑھو جیسے تیری زندگی کی آخری نماز ہے. ایک تو یہ کرو. دوسری بات وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْذَرُ مِنْهُ غَدًا. زبان سے ایسی بات نہ نکالنا کل دنیا میں یا آخرت میں شرمندگی اٹھانی پڑے. سبحان اللہ. ادھر فتنوں سے بچنوں کی بات آ رہی ہے تو نصیحت زبان کی، نصیحت زبان کی. جامع میں نے نصیحت اور رہنمائی کی بات آ رہی ہے تو بات پھر زبان کی، زبان کی حفاظت کرنا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سویرے سویرے اپنی زبان کو پکڑے ہوئے باہر نکال کر کوس رہے کہا تیرا خطرہ مجھے سب سے زیادہ ہے. تیرا غلط استعمال ہونا، میرے پورے جسم کا غلط استعمال، تیرا خطرہ مجھے سب سے زیادہ ہے بہت چھوٹی سی لیکن اس کا جرم پہاڑوں سے بڑا ہو جاتا ہے بہت نرم لیکن اس کا زخم تیر اور تلوار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. تلوار اور تیر سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. کڑواہٹ آ جائے تو میٹھے دریاؤں کو کڑوا کر دے، اور مٹھاس آ جائے سبحان اللہ، اس مٹھاس کی دنیا میں کوئی مٹھاس پھر مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. زبان، اس کا استعمال صحیح ہو گیا تو ایمان کا تقاضا ہے محبتیں فروغ پائیں. محبتیں. اب نہ کوئی ادارہ رہا ہے، نہ کوئی دفتر رہا ہے، نہ کوئی محفل رہی ہے، نہ کوئی گھر رہا ہے، نہ کوئی رشتے رہے ہیں، نہ کوئی تعلقات رہے ہیں جہاں محبتوں کا خلوص ہو. محبتیں ختم ہو گئی. لا تؤمنوا حتی تحابوا. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بھی دے دیا. فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. ایک یہ بتائیے. دوسرا فرمایا میں تمہیں بتاؤں تحادوا تحابوا، تحادوا تحابوا. 2 باتیں بتائیں. فرمایا محبتیں بڑھانا چاہتے ہو جو ایمان کی علامت ہے، 2 چیزیں بتاتا ہوں. ایک تو یہ کیا کرو آپس میں سلام کو عام کر دو. سلام جب دل کی صفائی کے ساتھ ہو نا سبحان اللہ، یہ محبتوں کو بہت بڑھاتا ہے. السلام علیکم، اللہ تجھے سلامت رکھے. ہاں اللہ تجھے سلامت رکھے. آگے والے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تجھے سلامت رکھے، رحمتیں دے، تجھے برکتیں دے. بتائیے اگر روزانہ یہ کئی بار ان دعاؤں کا تبادلہ ہو تو پھر اللہ محبتیں نہ دے دے؟ اس میں کتنی خیر خواہی کا اظہار ہے. اللہ تجھے سلامت رکھے. ہمارے یہاں اب اس کا رواج ختم ہو گیا. سلام نہیں ہے گھروں میں تو بالکل ہی نہیں ہے. شور شرماتا ہے بیوی کو سلام کیسے کروں، بیوی شرماتی شور کو سلام کیسے کروں. باقی کسی چیز سے نہیں شرماتے، اس سے سلام. افشوا السلام بینکم. دعا دے دو اسے، اس سے دعا لے لو. دعا دے دو اسے، اس سے دعا لے لو. وہاں سے جواب ملے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیے نا اگر روزانہ یہ دعاؤں کا تبادلہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی گھڑی قبولیت کی ہو جائے، دونوں کا کام ہو جائے. اگر کوئی گھڑی اللہ کی بارگاہ کی قبولیت مل گئی، دونوں کے کام ہو جائیں گے. افشوا السلام بینکم، سلام عام کرو، محبتیں فروغ پائیں گی. اور جو ایمان کی علامت ہے، جو ایمان کا تقاضا ہے، جس سے ایمان کا تعارف ہے کہ یہ مسلمان ہیں،
آپس میں خلوص سے رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں، پیار سے رہتے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ دنیا 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 مسلمانوں کی یہ محبت دیکھنے کے لیے سفر کیا کرتی تھی۔ ارے مدینہ کی سوسائٹی تو دیکھو، یہ عجیب ان میں آپس میں محبتیں ہیں، نہ خاندان ایک ہے، نہ زبان ایک ہے، نہ رنگ ایک ہے، نہ علاقہ ایک ہے، نہ قوم ایک ہے، کوئی حبشہ سے ہے، کوئی فارس سے ہے، کوئی روم سے ہے، اور یہ یوں رہتے ہیں جیسے آپس میں سکے ماں باپ کے اولاد ہوں۔ ارے یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ ایمان والے جو ہیں، دنیا یہ منظر دیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی، یہ کیسی محبتیں۔ اور یہ وہی قوم ہے جب ان کے پاس ایمان کوئی نہیں تھا، محبتیں بھی کوئی نہیں تھی، نفرتوں کی آگ ایسی تھی کہ اونٹ کے پانی پینے پہ جنگ چھڑتی، نسلوں کے لاشوں کے پشتے لگ جایا کرتے تھے، اور اگر گھوڑے کے آگے پیچھے پہ تلواریں نیاموں سے نکلتی تو نسلوں میں جنگ جاری رہتی تھی۔ یہ تو یہ وہی لوگ تھے، لیکن ایمان جو آیا، اور ایمان تو ساتھ محبت بھی لے کے آتا ہے، ایمان تو ساتھ الفت اور پیار بھی لے کے آتا ہے۔ کایا ہی پلٹ گئی، کایا ہی پلٹ گئی، نہ جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ خاندان ہے، مہمان آ گیا، اپنی اہلیہ سے کہنے لگے اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہے، ہمارے نصیب اچھے ہیں کہ ہمارے گھر میں مہمان آ گیا، نہ خاندان کا، نہ قوم کا، نہ زبان کا، نہ علاقے کا، مہمان آ گیا، اللہ کے نبی نے بھیج دیا، میں میرے گھر میں کچھ نہیں، تم لے جاؤ۔ اہلیہ بھی سعادت مند، اہلیہ بھی سعادت مند کہ ہمارے نصیب اچھے کہ مہمان ہمارے گھر میں آیا، خوب جانتی تھی کہ جس گھر میں مہمان آتا ہے 10 حصے رزق کے اترتے ہیں، ایک تو مہمان کھاتا ہے، باقی 9 حصے میزبان کو مل جاتے، خوب جانتی تھی، خوش ہو گئی، مہمان آ گیا۔ اور ایسی مہمان نوازی کی غربت کا انتہا، غربت کی انتہا، اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں، بچوں کے لیے کچھ نہیں، لیکن جو بچا کچا ہے مہمان کے سامنے رکھ دیا۔ ایسا اکرام، ایسی مہمان نوازی۔ صبح ہوئی، یہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے تم نے رات کو کیا کیا ہے مہمان کے ساتھ؟ کہا یا رسول اللہ خیریت ہے۔ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے آسمان سے تمہاری مہمان نوازی کی تعریف کی ہے، اللہ نے تیرے مہمان نوازی کی تعریف کی۔ غریب، غربت کی انتہا، نہ اپنے کھانے کے لیے نہ بچوں کے لیے، جو تھا سمیٹ کر مہمان کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ نے آسمان سے آیتیں اتار دی، والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، انہیں دیکھو خود محتاج ہیں لیکن آنے والے کو پیش کر رہے، خود ضرورت مند ہیں، آنے والے کا اکرام کر رہے۔ اللہ اس ایمانی زندگی کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، ہمارے گھروں میں بھی یہ زندگی آ جائے۔ اب تو اپنوں کے لیے بھی وقت نہیں ہے بھائی، اپنوں کے لیے بھی تو ایثار نہیں ہے، اپنوں کے لیے بھی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں نہ بھی دو، کم سے کم کسی کا لو تو نہیں بھائی، اتنا بھی کر لو، بڑی بات ہے۔ ارے میاں کچھ بھلا نہیں کر سکتے، کم سے کم کسی کو تکلیف تو نہ دو۔ ارے میاں کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، کسی کو اذیت تو نہ دو، زبان سے، رویوں سے اذیت تو نہ دو نا، اذیت تو نہ دو، تکلیف تو نہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، پھر زبان، فرمایا مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ کیسا محفوظ ہو؟ نہ اس کو اس کی زبان سے، نہ اس کی ہاتھ سے
دو کا تذکرہ اس لیے کیا کہ عام طور پہ اسی سے آدمی اذیت دیتا ہے، ورنہ مطلب یہ ہے کہ مسلمان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے. محفوظ یعنی جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی، مالی طور پر بھی اسے مسلمان سے نقصان نہیں پہنچتا، تکلیف نہیں پہنچتی، اذیت نہیں پہنچتی. اب کیا ہے، ہر آدمی دوسرے کو ذہنی ٹینشن دیتا ہے، ذہنی ٹینشن دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، اذیت، ٹارچر کرتا ہے، ٹارچر. اس کا رویہ، اس کا انداز ٹارچر کرتا ہے. آج لوگ چیزوں سے نہیں بیمار ہو رہے، آج کا انسان انسان کو بیمار کر رہا ہے. اتنا ذہنی ٹارچر کر رہا وہ بیمار ہو گیا. انسان انسان کو بیمار کر رہا، اذیت دینے کا مزاج بن گیا. سانپ بچھو ہوتے نا، وہ کسی کو ڈنگ ماریں، کسی کو ڈس لیں تو ان کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا وزن بڑھ جائے، ان کا خون بڑھ جائے، لیکن ڈنگ مارتے ہیں، ڈس لیتے ہیں، ان کی عادت ہے. بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، لینا دینا کوئی نہیں، ڈنگ مارنا مزاج ہے، اذیت دینا مزاج ہے، طنز کرنا مزاج ہے، تنقید کرنا مزاج ہے. کوئی لینا دینا نہیں، وہ مزاج سانپ بچھو والا ڈنگ مارے گی، زبان سے، انداز سے، رویوں سے تکلیف دے گی، اذیت والا مزاج. فرمایا اسلام، مسلمان اس کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں. بلکہ محدثین نے لکھا، حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان سے محفوظ ہوتا ہے چونکہ بات مسلمان معاشرے کی تھی، کیونکہ بات مسلمان سوسائٹی کی تھی، اس لیے کہ بات مسلمانوں کے لیے تھی. ورنہ اصل مسلمان کے لیے ہے. کوئی کافر بھی پڑوس میں رہتا ہے، کوئی ہندو بھی پڑوس میں رہتا ہے، کوئی کافر بھی معاشرے میں رہتا ہے اور ملک کے قوانین کی وہ پاسداری کرتا ہے، تو اسلام اسے بہت سارے ایسے حقوق دیتا ہے معاشرے کا جو ایک مسلمان کے حقوق ہیں. اسے بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، اسے بھی اذیت دینے کی اجازت نہیں ہے. تو مسلمان ایسے پاکیزہ زندگی گزارا کرتا ہے. تو ایمان کی علامت، اسلام کی علامت یہ ہے کہ اس کی زبان سے دوسروں کی تکلیف نہ ہو. اب دیکھیے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ. اتنے میں ایک شخص آیا پہلی صف میں آنے کے لیے، کندھوں کو پھلانگ رہا، کندھوں کو پھلانگ رہا. آپ نے وہیں خطبہ روکا، فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے اذیت دی ہے لوگوں کو، بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو اذیت دی ہے. حالانکہ خود اللہ کے نبی نے بتایا ہے پہلی صف کی فضیلت. اگر تمہیں پتہ چل جائے، تم گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے تو پہلی صف میں آ جاؤ، اتنی فضیلت بتائی ہے. لیکن یہ ساری فضیلت تب ہے جب تمہاری ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے. اس لیے کہ پہلی صف میں آنا مستحب ہے، دوسروں کو اذیت سے بچانا واجب ہے. تمہاری ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے نا، تم دوسروں کو ایذا نہ پہنچاؤ. حجر اسود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بتائے ہیں. اس کو بوسہ دینا جیسے اللہ سے مصافحہ کرنا، اتنے فضائل، بڑے فضائل ہیں اس کے. لیکن کوئی شخص ساری زندگی حجر اسود کا بوسہ نہیں لے پاتا، اس سے یہ باز پرس نہیں ہوگی کہ تو نے حجر اسود کا بوسہ کیوں نہیں لیا. لیکن کوئی آدمی دھکم پیلم کے ساتھ کسی کمزور کو گرا کر، کسی کو تکلیف دے کے حجر اسود کا تک پہنچ جاتا ہے، بوسہ بھی لے لیتا ہے. پوچھ ہوگی میاں تو نے اذیت کیوں دی ہے، تو نے تکلیف کیوں دی ہے؟ مسلمان موذی نہیں ہوتا، مسلمان تو سراپے الفت اور محبت ہوا کرتا ہے.
اس سے دوسروں کو راحت ملتی ہے، الفت ملتی ہے، محبتیں ملتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام عام کرو۔ ایک بات تو بتائیں، افشوا السلام بینکم، سلام عام کرو، اس سے بھی محبتیں بڑھیں گی۔ دوسری بات فرمائی تہادو تہابو، صرف اللہ کی خاطر ہدیہ دو، اس سے بھی محبتیں بڑھیں گی۔ نیوتا نہیں، ہندوؤں کا رواج ہے کہ میاں دو اور پھر دیکھو اس سے بڑھیا واپس آئے گا، دو اور پھر اس سے مقصد نکالو، میاں دو اور پھر اپنا مطالبہ پیش کر دو۔ اس سے تو نفرتیں بڑھتی ہیں۔ جیسے ہمارے خاندانوں میں ہماری خوشیوں کے موقع پہ ہمارے رسموں میں ہوتا ہے، ہم نے یہ دیا تھا اور یہ اٹھا کے لے کے آ گئی، لکھ لیتے ہیں کیا لے کے آئی، تصویر کھینچ لیتے ہیں کیا لے کے آئی تھی۔ اس سے تو نفرتیں بڑھتی ہیں۔ اور ایک ہے تہادو تہابو، محبت کو بڑھانے کے لیے اسے ہدیہ دے رہا۔ اور ہدیہ کے لیے بھی بڑی سمجھ چاہیے ہوتی ہے نا۔ مقصد کیا ہوتا ہے، اس کو اس سے فائدہ اٹھائے۔ پھر آدمی رسمی ہدیوں میں نہیں رہتا کہ مٹھائی ہی لے کے جانی ہے، کیک ہی لے کے جانا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک شخص ایسا تھا جو میرے پاس ہدیہ لے کے آتا تھا، کاغذ کا بنڈل لے آیا کرتا تھا، اس زمانے قلمیں استعمال ہوتی تھی، 7 قلمیں لے کے آیا کرتا تھا، کہا یہ میری طرف سے ہدیہ قبول فرما لے۔ اسے پتا ہے حضرت کے لیے یہی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ وہ پھر رسمی اور رواجی ہدیوں میں نہیں پڑتا، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ ان کو راحت کس سے ہوگی، نفع کس سے ملے گا۔ تہادو تہابو، ہدیہ دو، بہن کو دے دو، اماں کو دے دو، ابا کا دے دو، بھائی کو دے دو، دوست کو دے دو، اللہ کے لیے۔ تہادو تہاب، محبتیں بڑھیں گی۔ عوض کا مطالبہ نہ ہو، دل سے بھی زبان سے بھی، بدلے کا انتظار نہ ہو، ورنہ جو محبتیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہم نے ایسا کیا تھا، انہوں نے ایسا نہیں کیا، بدلے کا انتظار ہوگا، شکایت پیدا ہوگی، بدلے کا انتظار ہوگا، شکایت پیدا ہوگی۔ تم تو اللہ کے لیے دے رہے ہو کہ میرے بھائیوں میں محبتیں بڑھ جائے، بدلے کا انتظار نہ ہو، نہ ہدیوں کی شکل میں، نہ اس کی زبان سے شکرانے کی شکل میں، محبتیں بڑھیں گی۔ تہادو تہابو، آپس میں ہدیہ دیا کرو، آپس میں ہدیہ دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھیں گی۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، یہ دعائیہ کلمات کو رواج دو، اس سے بھی محبتیں بڑھیں گی۔ تو میرے عزیزو، الفت اور محبت ایمان کی علامت ہے، الفت اور محبت ایمان کی علامت ہے۔ اور آپس کا اختلاف اور آپس کا توڑ یہ ساری دینی زندگی صاف کر دیتی ہے۔ آپس کا اختلاف، آپس کے جھگڑے، آپس کی لڑائیاں یہ سارا دین صاف کر دیتی ہے۔ ساری عبادتیں، سارے ذکر، سارے تہجد، ساری تلاوتیں، سارے صدقہ خیرات سب صفر، جھگڑے کر رہی ہے۔ حدیث میں ایک مشہور واقعہ ہے ایک خاتون کا، جس کے نیکیوں کے بڑے چرچے تھے، بڑے نیکیوں کے چرچے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب اس کے تذکرے آئے، فرمایا رسول وہ ایسی ہے، فرمایا اس کے پڑوسی، فرمایا بڑی اذیت کے شکار ہیں اس کے پڑوسی اس سے، فرمایا جہنمی ہے، تو جہنمی ہے۔ ایک عورت کا تذکرہ آیا اور اس کی اتنی نفلی عبادات کا تذکرہ نہیں، بس فرائض واجبات پوری کرتی ہے، فرمایا اس کے پڑوسی، فرمایا اس کے پڑوسی اس سے بڑی راحت میں ہیں، فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ ایک پڑوسی تو وہ ہوتا ہے جس کی دیوار دیوار سے ملی ہوئی ہو، وہ بھی تو پڑوسی ہے جو صبح شام اس کی زندگی میں ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی تو ہے جو گھر کی 4 دیواری میں رہتا ہے، وہ بھی تو اس کا پڑوسی ہے، اس کا ساتھی ہے۔ اس کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے، اس کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے؟
تو ایمان کا تقاضا ہے کہ زندگیاں الفت اور محبت کا نمونہ بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی پیاریاں زندگیاں نصیب فرما دے، ہمارے گھروں کو اللہ ایسا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمان والی صفات بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان بھی نصیب فرما، ایمان والی صفات بھی نصیب فرما، ایمان والی زندگی بھی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہر قسم کے گندگیوں سے، جھگڑوں سے، انتشار سے، اے اللہ دلوں کی اندر کی غیبت اور کینہ سے اور بغض سے اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارا ظاہر بھی پاک فرما، ہمارا باطن بھی پاک فرما۔ اے اللہ ہمارا ظاہر بھی صاف فرما، باطن بھی صاف فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ سبھی کو اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ مولا کریم حادثات سے، سانحات سے، موذی اور دیرپا بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے دین پہ چلنا آسان فرما۔ اے اللہ ہر گناہ سے، ہر گندگی سے ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو، بچیوں کو نیکی کی محبت نصیب فرما، نیکوں کی عظمت نصیب فرما، نیکوں کی صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ اچھے ماحول نصیب فرما، بری صحبت سے، برے ماحول سے، اے اللہ برے دوستوں سے اے اللہ اپنے فضل سے انہیں محفوظ فرما۔ مولا کریم ہمارے بچے بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، ان کی تعلیم اور تربیت کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں ماں باپ کے لیے راحت کا سامان بنا۔ اے اللہ صدقہ جاریہ بنا، اولادوں کی آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ حضرات علماء، صلحاء، ہمارے بزرگان دین کی حفاظت فرما، انہیں شریروں سے، بے دینوں سے، ظالموں سے، دین دشمنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے بڑوں کی، ہمارے بزرگوں کی زندگیوں کو تعدیر فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے انہیں ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر ظالم سے اور ہر دشمنان اسلام سے انہیں محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اے اللہ ہمیں اپنے نیک لوگوں کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما، ان کی قدردانی نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی قدردانی نصیب فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح کی عادت نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو ٹوٹ پھوٹ سے، انتشار سے، جھگڑوں سے محفوظ فرما، ایمانی اسلامی اخوت اور زندہ فرما، اسلامی بھائی چارہ عام فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔